الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسولہ الانبیاء اما بعد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں لوگ اکثر زکوٰۃ کے مسائل بھی پوچھا کرتے ہیں، اور کیونکہ رمضان کے مہینے میں صدقات کے اور اعمال کے جو ہے وہ ثواب زیادہ ہوتا ہے، اکثر لوگ اس مہینے میں جو ہے وہ اعمال کی اپنے ثواب کے زیادہ کرنے کی وجہ سے صدقات اور خیرات رمضان میں زیادہ کرتے ہیں۔ اس لیے کچھ سوچا کہ زکوٰۃ کے مسائل کو بھی بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کی زکوٰۃ صحیح جگہ پر بھی لگ جائے اور صحیح طریقے سے بھی لگ جائے۔ تو زکوٰۃ سب سے پہلے کس پر فرض ہے؟ اس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے جو کسی نصاب کا مالک ہو۔ نصاب سے مراد یا تو سونے کا نصاب ہے یا چاندی کا نصاب ہے، یعنی اتنا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر کسی آدمی کے پاس پیسے ہوں، جتنے 52.5 تولہ چاندی کے پیسے بنتے ہیں اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یا پھر 7.5 تولہ چاندی کے بقدر 7.5 تولہ سونے کے بقدر کسی کے پاس پیسے ہوں تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہے جس کے پاس اتنا یا تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا صرف 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس پیسے ہوں، تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ لیکن شرط اس پر یہ ہے کہ اس مال پر، اس سونے پر، اس چاندی کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو، اور سال اسلامی ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس یکم رمضان کو 1 لاکھ روپیہ آیا تو 1 لاکھ روپیہ پورا 1 سال گزرے گا، یعنی اگلے رمضان کی جو پہلی تاریخ ہوگی اس پہلی تاریخ میں اس آدمی کے اوپر جو ہے زکوٰۃ اس 1 لاکھ روپے کی فرض ہو جائے۔ یہ زکوٰۃ اس آدمی پر فرض ہے، اور اس کے ساتھ جتنے پیسے سال کے درمیان میں 1 لاکھ ہے، 1 لاکھ روپے پر اور پیسے مل گئے، اس نے محنت کی، کمائی کی، اس کمائی کے اوپر 50,000 روپے اور ہو گئے، تو یہ 50,000 اس 1 لاکھ کے ساتھ مل جائیں گے۔ اب اس کو زکوٰۃ جو دینی ہوگی وہ 1,50,000 روپے کی زکوٰۃ دینی، تو یہ زکوٰۃ اس آدمی کے اوپر فرض ہو جاتی ہے۔ اور جس آدمی کے پاس جس پر زکوٰۃ فرض ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ہی نکالے، لیکن جس آدمی پر زکوٰۃ جس تاریخ پر فرض ہوتی ہے اس کو چاہیے کہ فوراً ہی زکوٰۃ کو نکال دے۔ زکوٰۃ کے اندر تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ کسی آدمی نے اگر تاخیر کی تو برا کیا، اچھا نہیں کیا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر سے زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ نہ دی ہو، کئی سالوں کی زکوٰۃ نہ دی ہو، تو اس کو بھی وہ تمام سالوں جو پچھلے سال جتنے بھی گزرے ہیں اور اس کے پاس مال موجود تھا، اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو پچھلے بھی تمام سالوں کی زکوٰۃ دینا اس کے اوپر ضروری ہو، اور اس زکوٰۃ میں دیر کرنے کی وجہ سے یہ گناہگار بھی ہو۔ تو لہٰذا توبہ استغفار کرے، توبہ استغفار کرنے سے وہ جو گناہ تھا دیر کا وہ تو معاف ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ دینا اس کے ذمے پر پھر بھی باقی رہے گا، اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوگا۔ یہ تو ہوگی اس آدمی کے اوپر جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ کن حضرات کو دی جائے؟ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں؟ ایک تو ہم میں یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی کمائی کر رہا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس کے اوپر زکوٰۃ یعنی جس کی نوکری ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ بھائی اگر ایک آدمی کے پاس نوکری ہے اور اس کے خرچے، اس کے مال چیزیں وغیرہ زیادہ ہیں اور اس کے اخراجات زیادہ ہیں، تو اس کو زکوٰۃ دینا، اور اس کے اوپر مہینے کے آخر میں اس کے پاس کچھ بچتا بھی نہیں ہے، مہینے کے آخر میں وہ لوگوں سے قرضے مانگتا پھرتا ہے، تو ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور ہر اس آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو۔ اس لیے صاحب نصاب نہ ہو کیا مطلب؟ کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر جتنے پیسے بنتے ہیں اس پیسوں کے بقدر اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو اس آدمی کو زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز ہے، اس کو زکوٰۃ کے پیسے دینا جائز ہے، چاہے وہ نوکری والا ہے یا نوکری والا نہیں ہے، دکان والا ہے دکان والا نہیں ہے، اس آدمی کے اوپر اس آدمی کو زکوٰۃ لینا جائز ہے۔
تو اس لیے وہ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، بعض لوگ ہوتے ہیں دیکھیں جو مانگتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن وہ محتاج ہوتے ہیں، اپنے شرم اور حیا کی وجہ سے مانگتے نہیں ہیں لوگوں سے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا بھی آپ کی ذمے پر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ زکوٰۃ جو ہے للسائل والمحروم، جو سوال کرنے والا ہے اس کے لیے بھی، والمحروم، محروم وہ آدمی ہے جو شرم اور حیا کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کرتا اور جو ہے اپنے جو ہے شرم کی وجہ سے چپ بیٹھا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا، پتہ کرنا ان کے حالات کا، اور ان کو زکوٰۃ یا صدقات جو بھی آپ کے پاس ہوں دینا۔ فی الحال کیونکہ زکوٰۃ کی بات چل رہی ہے تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا، ڈھونڈ کر دینا۔ اور دوسری بات ہے کہ زکوٰۃ کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی، بولتے ہیں کہ یہ پیسے لے لو، زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ یہ بھائی دوسرے آدمی کی عزت نفس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ پیسے آپ لے لیں، آپ کو ہدیہ ہے، تو آپ کی زبان کے ہدیہ کہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ اس لیے زکوٰۃ کا لفظ کہنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ جب کسی کو دیں تو کہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، آپ لے لیں، یہ آپ کو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، یا آپ لے لیں۔ زکوٰۃ کا لفظ کا کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، نیت کرنا ضروری ہے۔ تو یہ زکوٰۃ جو ہے ایسے غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دینا، اور ان سب میں زکوٰۃ میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ زکوٰۃ میں سب سے زیادہ حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کا چچا، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے ماموں، آپ کی خالہ، آپ کی پھوپھیاں، اور اسی طرح جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر یہ غریب ہیں اور ضرورت مند ہیں، کیونکہ آپ ان کے حالات کو تو آپ لوگ پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا، تاکہ اس میں دو اجر ملیں گے۔ ایک تو زکوٰۃ کو دینے کا اجر، زکوٰۃ ادا کرنے کا اجر، دوسرا جو ہے رشتہ داری کو پورا کرنے کا اجر، رشتہ داری صلہ رحمی کرنے کا اجر، یہ رشتہ داری کو حق ادا کرنے کا اجر، یہ چیزیں دو اجر آپ کو ملیں گے، ایک زکوٰۃ کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ تو زکوٰۃ جو ہے سب سے قریبی جو لوگ ہیں آپ کے، ان کو آپ دیکھیں، ان کو دیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے پڑوسی ہیں، پھر آپ کے مدارس ہیں، مدارس میں جو ہے طالب علم، غریب طالب علم رہتے ہیں اور علماء رہتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کے پاس جانا، ان کو دینا، اور اس طرح اور لوگوں کو ڈھونڈنا کہ بھئی کس کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ یہ زکوٰۃ کا جو ہے معاملہ ہے کہ دوسروں کو جو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اور دوسرا، زکوٰۃ کے اندر یہ بھی سمجھ لیں کہ ضرورت کی چیز زکوٰۃ کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کا گھر، مکان ہے، آپ کی گاڑی ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، اور جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں وہ ضرورت کی چیزیں زکوٰۃ کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھیں، جو عورتوں کے پاس سونا ہے، جتنی بھی عورتوں کے پاس سونا ہے، چاہے وہ انہوں نے بیچنے کے لیے رکھا ہے، چاہے انہوں نے اپنے پہننے کے لیے رکھا ہے، سونا اور چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ نصاب تک پہنچ جائیں۔ جب وہ نصاب تک پہنچ گئے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور کسی مثال کے طور پر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن اس کے پاس کچھ پیسے بھی پڑے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کسی عورت کے پاس 10-20 روپے یا 50 روپے یا 100 روپیہ نہ ہو، ضرور اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے ہوتے ہیں۔ اب یہ 1 تولہ سونا جو ہوتا ہے وہ 80,000 1 لاکھ روپے کے قریب تک آج تک پہنچ گیا ہے، تو 1 لاکھ روپے تک کا سونا ہے، اور اس کے ساتھ اگر 1 روپیہ بھی ہو تو یہ 52.5 تولہ چاندی کے پیسوں کے بقدر ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس عورت کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اگر نہیں دے گی تو یہ گناہگار ہوگی۔ یہ زیور قیامت کے دن اس کو آگ بنا کر اس کو چپکایا جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب بہت بڑا ہے، اس لیے یہ زکوٰۃ یہ اسلام کے رکنوں میں سے بڑا رکن ہے، تو اس لیے اس کا ادا کرنا اور اس میں اہتمام کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے بھی یہ کہا، جب انہوں نے وہ جو ہے سونا پہنا ہوا تھا، کہا کہ یہ جو ہے تم نے اس کے زکوٰۃ ادا کیے، کہا کہ ادا نہیں کی، تو کہا پھر تو یہ جہنم کا انگارہ تم نے پہنا ہوا ہے۔ تو جہنم کا انگارہ بننے سے بہتر ہے کہ آدمی چند پیسے دے دے۔ کتنے پیسے ہیں؟ 100 روپے میں صرف 2.5 روپے، صرف 2.5 روپے، 2.5% آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، کوئی اتنے زیادہ نہیں ہے۔ آپ اگر نیت کریں، ہمت کریں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ یہ زکوٰۃ جو ہے آدمی ادا کر سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سال گزرنا، آپ کو پتہ ہے کہ میرے ذمہ پر زکوٰۃ آتی ہے، تو آپ جو ہے ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ ہر مہینے جو ہے 1000 روپے 2000 روپے جو آپ کے بس میں ہیں، ہر مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دے دیا کریں کہ سال کے آخر میں میرے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے. تو اس لیے زکوٰۃ کو کوشش کریں اور پوچھیں کہ کیسے زکوٰۃ کو آسانی سے ادا کیا جا سکتا ہے. اور پچھلے سالوں کی جو زکاتیں ہیں ان کو بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی پورا ہو جائے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ زکوٰۃ کو معاملہ یہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. اس کے اوپر توجہ دیں کہ کس کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا مستحق ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مالدار ہو, پیسے والا ہو, جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ پیسے ہوں. آج کل تقریباً 52.5 تولہ وہ بن جاتے ہیں 60,000 یا 62,000 اس کے قریب آس پاس ہے. وہ آپ کسی جیولر سے جا کے فون پہ حوالہ کر لے, وہ آپ کو بتا دے گا 52.5 تولہ چاندی کے کتنے پیسے بنتے ہیں. اسی حساب سے آپ اس کو کیا کریں, آپ اس کا حساب پتہ کر لیں کہ جس آدمی کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ایک دوسرا جو ہے وہ جو لوگ ہیں ہمارے جو سید کہلاتے ہیں, جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں, ان ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ عنہ, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حارث بن عبد المطلب, یہ ان سب کا خاندان ہے. یہ لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں, یہ اعلیٰ لوگ ہیں. ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور ان کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اگر یہ لوگ غریب ہوں تو آپ کو چاہیے ان کے لیے علیحدہ سے نفلی پیسوں کے ساتھ اور پیسوں کے ساتھ کریں. نفلی صدقہ ان کے لیے لینا جائز ہے, صدقہ فطرانہ اور زکوٰۃ لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن یہ کہ نفلی صدقہ یہ لوگ لے سکتے ہیں. آپ کو چاہیے اگر یہ غریب لوگ ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگ ہیں, ان کا خیال رکھنا تو دوسرے لوگوں سے بنسبت زیادہ ضروری ہے. اس لیے علیحدہ پیسوں سے ان کا اکرام کیجیے, ہدیے ان کو دیجیے. ان کا حق ہے کہ ان کو ہدیہ دیا جائے. تو یہ ہے زکوٰۃ کا حساب. دوسری چیز, ایک چیز جو ہے ابھی ضروری چیز وہ ہے فطرانہ. اس کو ہمارے ہاں جو ہے سرسایہ بھی کہا جاتا ہے, صدقہ فطر. اب صدقہ فطر یہ بھی ہر اس آدمی پر واجب ہوتا ہے جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس مال ہو. وہ اس کو جو ہے صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ صدقہ فطر اس کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے اور اس کے جو ہے جتنے چھوٹی اولاد ہے, نابالغ اولاد ہے, اس نابالغ 3 ہیں یا 4 ہیں, ان سب کا صدقہ فطر اس کے ذمے پر ہے کہ یہ اس کو ادا کرے. جب اس کی اولاد بالغ ہو جائے پھر اس کے ذمے پر نہیں ہے, وہ بالغ اولاد کے اپنے خود ذمے پر ہوتی ہے کہ وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے. تو نابالغ اولاد اس کی اور جو ہے اس کے ذمے پر, اپنی بیوی کا بھی صدقہ فطر اس کے اوپر واجب نہیں. بیوی بھی اپنا صدقہ فطر, ہاں اگر یہ بالغ بچوں کا دیتا ہے اپنی طرف سے اپنی خوشی سے اور اپنی بیوی کا دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے ہے, لیکن اس کے ذمے پر فرض نہیں ہے. اگر یہ دے دے تو پھر ادا ہو جائے گا. اور اس کے صدقہ فطر کے لینے والے بھی وہی لوگ ہیں جن کے پر جو زکوٰۃ کو لینا جن کے لیے جائز ہے, اور صدقہ فطر بھی لینا ان کے لیے جائز ہے. اب صدقہ فطر آج کل کم سے کم جو ہے وہ گندم کے اعتبار سے اگر ہو تو 120 روپے فی کس, 120 روپے فی کس ہے. اور اگر جو کے حساب سے ہو تو 400 روپے ہے. اگر کوئی آدمی جو ہے کھجور کے حساب سے دینا چاہے تو 800 روپے ہے, 800 روپے سے 1000 روپے تک ہے. اور اگر کوئی کشمش کے حساب سے دینا چاہے گا تو وہ 1600 روپے فی کس حساب بنتا ہے. تو یہ نصاب ہے. اور آدمی کے پاس اگر اللہ نے مال دیا ہے تو صرف گندم کا نصاب نہ دے. اپنے اللہ نے آپ کو جو ہے اگر مال دیا ہے اور حیثیت دی ہے تو آپ گندم کو چھوڑ کر جو ہے کشمش ہے, کھجور ہے, ان کے حساب سے دیں. فی کس 1600 روپے بنتا ہے. تو 1600 میں اگر 10 آدمی بھی ہیں تو آپ اندازہ لگائیں 16,000 روپے. کسی آدمی, ایک غریب آدمی کا خاندان 16,000 روپے میں مہینے میں خوشی سے زندگی گزار سکتا ہے. تو آپ حضرات جو مالدار ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنی حیثیت کے موافق ادا کریں. اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.